ایڈمٹ کیا کہ جو فرد انہوں نے پیش کیا اس میں ایک ہی خسرے میں یہ سارے مالک ہیں، جس میں اسماعیل صاحب بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ جب پلاٹ فروخت کیا تو خالی پلاٹ تھا، یہ بھی ایڈمیشن ہے۔ رجسٹری پر تحریر ہے کہ قبضہ نکل گیا، قانونی یا واقعاتی کی وجہ سے دگنا دوں گا، یہ ڈبل جو میرا ڈبل کلیم ہے اس کا انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہوا ہے رجسٹری میں بھی۔ اس کے بعد جواب دعوے میں بھی تسلیم یہی فیکٹ تسلیم کیا، اور اس کے بعد عدالتی جو جتنے معاملات تھے، مجھے جو ایگنی ٹارچر، مینٹل ٹارچر اور میری فیملی جو ڈسٹرب ہوئی وہ ثابت ہو گئی اس جب میں نے ایویڈنس دی۔ اب اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر اور آ جاتا ہے، اس سے پہلے میں فیکٹس ایڈمیٹڈ ناٹ ڈینائڈ کی حد تک آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنا چاہوں گا۔ فیکٹس وہ ایڈمٹ کر لیے، اب ان کی لیگل جو ویلیو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں دو طرح کے فیکٹس انہوں نے ایڈمٹ کیے، ایک تو جو میں نے اپنی پلینٹ میں دی ہے وہ ریٹن سٹیٹمنٹ میں انہوں نے مان لیے، دوسرا اس میں جب میں نے ایزرشن دی اپنے بیان میں، جب اس پہ کوئی سوال انہوں نے کیا، یعنی کہ ڈیمیجز کے حوالے سے انہوں نے کوئی سوال میرے اوپر نہیں کیا، کسی کو ایون سجیشن انہوں نے کوئی نہیں دی، میننگ دیر بائی کہ وہ بھی ایڈمٹ ہو گیا۔ اب اس میں آرٹیکل 30 ہے قانون شہادت کا، آرٹیکل 30 بڑا کلیئر ہے کہ ایڈمیٹڈ فیکٹ نیڈ ناٹ ٹو بی پرووڈ، اور اس کو بڑا خوبصورتی سے ایکسپلین کیا گیا 2020 SCMR 496، 2008 SCMR 1639، 2014 YLR 615 پشاور میں۔ اور اس میں جو ساری ہیں، اس میں جو آنریبل سپیریئر کورٹس نے ایکسپلین کیا وہ یہ کہا کہ جہاں پہ ایڈمیشن آ جائیں وہاں پہ کسی قسم کی وہاں پہ اس کو پروف کرنے کی ایون کہ ایویڈنس کی ضرورت رہتی نہیں، اور آنریبل کورٹ کو چاہیے کہ وہاں پہ ایویڈنس جہاں ایڈمیشن آ جاتا ہے تو مزید ایویڈنس وہاں سے ڈیمانڈ ہی نہ کرے۔ اب اس میں جو آگے آ گیا، اس میں جو دوسرا فیکٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو آگے ایڈمیٹڈ فیکٹ، دوسرے فیکٹس جو میں نے ازرٹ کیے اور انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، ویسے ڈینائل از ناٹ ڈینائل آ گیا۔ تیسری اس میں امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ میں نے اپنا بیان دیا، دعویٰ اپنا کر دیا، دعوے کے بعد میں نے اپنا ان چیف ریکارڈ کرایا۔ اپنے ان چیف کے دوران اگر میرے کسی بھی اسٹیٹمنٹ پہ انہوں نے نہیں کیا تو ایسے فیکٹس جس کو کراس ایگزامینیشن میں سوال نہ کیا جائے، ایسا تمام فیکٹس کو بھی ایڈمیشن ہی کی کا درجہ حاصل ہوگا۔ اور اس کو ڈیفائن کیا گیا آرٹیکل 120، آرٹیکل 132 آف قانون شہادت، یہی کہتے ہیں کہ جو فیکٹس نہ پوچھے جائیں اور وہ فیکٹس بھی ایڈمیٹڈ کنسیڈر ہوں گے۔ اس کے بعد اس کو ڈیفائن کیا گیا 2021 YLR 108 اور 2001 MLD 957 میں یہ بتایا گیا کہ جو بھی وہ یعنی بھول جائیں یا جان کے نہ کریں تو ان کو آنریبل کورٹ ایڈمیٹڈ فیکٹس کے طور پہ ہی کنسیڈر کرے گی۔ تو اس میں اب میں آنریبل کورٹ کو ہرجانے کے حوالے سے لیگلی اسسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہرجانے کے حوالے سے، کیونکہ میں نے دعوے میں اپنا بیان کیا اور میں نے پیرا نمبر 7 میں اپنی پلینٹ میں وہ ایکسپلین کر دیا کہ مجھے یہ ڈیمیجز ہوئے ہیں۔ اب میں نے وہاں پہ بھی 2 ڈیمیجز کا کیا، ایک اسپیشل ڈیمیجز اور ایک جنرل ڈیمیجز کا۔ لا آف ٹارٹس کے مطابق میں نے آ کے وہاں پہ اپنی وہ جو ریمیڈی تھی وہ کلیم کی۔ اب اس میں وہ جو تھی اس میں ریٹن سٹیٹمنٹ کا پیرا نمبر 7 پہ انہوں نے سمپلی کہا کہ انکوریکٹ ڈینائڈ، انکوریکٹ ڈینائڈ، انکوریکٹ ڈینائڈ، میننگ دیر بائی کہ یہ ایویسو ڈینائل ہے۔ ایویسو ڈینائل از نو ڈینائل، ایویسو ڈینائل از ایکول ٹو ایڈمیشن۔ تو یہاں پہ یہ بھی کلیئر ہے کہ وہ ایڈمیشن آ گیا۔ اس کے بعد میں نے کراس ایگزامینیشن پہ میں نے پورا ایکسپلین کر دیا۔ میرے PW1 نے بھی کہا کہ میں ابھی تک کرائے کے مکان میں ہوں، میری پینشن کی اماؤنٹ تھی، میری فیملی اس وجہ سے ڈسٹرب ہوگی۔ اب تو بچے بھی تانے دیتے ہیں، ابا جی اچھا بھلا کوئی باپ دے کے گیا ہو تو اس صورت میں بچے کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں دیا۔ یہ باپ بیچارہ جس کے پاس تھی پینشن، اس نے اس پینشن سے سارا وہ پلاٹ خریدا اور وہ چلا گیا، تو اب تو بچوں نے کیا رسپیکٹ کرنی۔ اس کے بعد سب سے بڑا ہوتا ہے کہ گھروں میں بیویاں ہی نہیں رہنے دیتی۔ کل ہی میں بڑا امپورٹنٹ وہ ایک فیکٹر سن رہا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا یہ ہے کہ جب مرد گھر آتا ہے نا، اس کے ہاتھ میں جو بھرے ہوئے شاپر ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے بیوی کہتی ہے بسم اللہ آئیں، اور بچوں کو بھی کہتی ہیں اگر اس کے ساتھ شاپر ہیں تو کہیں ابا تھکے آیا نے ابھی جاؤ ریسیو کر کے لاؤ۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھتی ہیں کہ خالی ہاتھ باپ آیا تو بیوی بھی جا کے یہی کہتی ہے۔ بیوی جب دیکھتی ہے اور بیوی آ کے کہتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ساری دیہڑی مزدوری کر کے وہ اسی طرح آ گیا ہے منہ اٹھا کے، اور بچے کہتے ہیں کہ اماں ابا آ گیا، تو وہ ماں بھی عزت نہیں کرتی۔ تو یہاں پہ ہوا یہ کہ میں نے تو اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لٹا دی۔
اب اس کے بعد میری گھر میں کیا ویلیو ہونی تھی، یہ سوسائٹی میں ہماری یہ بٹر ریئلٹی ہے، اور اس وجہ سے میری پوری فیملی ڈسٹرب ہوئی، میری پوری فیملی نے سفر کیا. آج تک میں اپنے بچوں کو ایک چھت تک نہیں دے سکتا، جو میری زندگی کا افسوس ہے. اس کے بعد مجھے اس سے بڑھ کے ظلم میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے 2005 سے 2009 تک میں باؤنڈ کر کے بیٹھا رہا پیسے. 2009 میں آنریبل کورٹ کے پاس تشریف لایا. میں 2009 سے ناک کر رہا ہوں مختلف کورٹس کے دروازے، اور بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں ہمارے ہاں جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ رش ور کی وجہ سے یا مختلف وجوہات ہیں جن میں بہت سارا قصور ہم وکلاء کا بھی ہے، لیکن اس میں ایک ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا قصور ہے. جیسے اس کیس میں آنریبل کورٹ نے ملاحظہ فرمایا ڈے فرسٹ سے وہ یہ بھی ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ ہماری طرف سے کسی ڈیٹ پہ غیر حاضری نہیں ہوئی. شروع سے یہ کیس میں ہی کنڈکٹ کر رہا ہوں 2009 سے، میرے شروع کے کیسز میں اس سے ایک یہ کیس بھی تھا. 2009 سے لے کے چل رہا ہوں، اور یہ اتنا سینئر کیس ہے، جتنا میں سینئر ہوں میں اللہ کے فضل سے سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہوں، اور یہ کورٹ جو ہے ٹرائل کورٹ سے ہی نہیں باہر جا سکا یہ کیس. تو یہ سارا بھی جو تھا، یہ بھی اس کا بھی الٹیمیٹلی اس کا جو نٹ شیل ہے وہ تو یہی کاز، اس کا ریزن جو بنا وہ تو یہ ڈیفینڈنٹ ہی بنا، اسی نے کیا. اور یہ اگر آگے میرے ساتھ کوآپریٹ کرتا اس وقت 2009-10 میں یہ آگے لٹیگیشن میں شامل ہو جاتا تو میری لسٹ پراپرلی ڈیسائیڈ ہو چکی ہوتی ہے ابھی تک. اب اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ میرے یہ 12 سال ضائع ہوئے، اور ان 12 سال میں بجائے اس کے کہ میں یہاں سے کچھ آنریبل کورٹ سے لے کے جاتا، میں یہاں پہ آ کے ایک ویلیوبل اماؤنٹ کو یہاں پہ لگا چکا ہوں. میرے فاضل کونسل اس دن کہہ رہے تھے آپ نے 7 لاکھ روپے فیس دی ہے، میں لی ہے ان سے، میں جاؤں گا ٹیکس میں. تو انہیں یہ تو نظر آیا کہ 7 لاکھ لی، انہیں یہ نہیں نظر آیا کہ 10 لاکھ میں 7 لاکھ ہوتا کیا ہے، کہ اگر 7 لاکھ میں نے وصول کی 10 لاکھ میں سے 10 سالوں میں سے اس کی ویلیو کیا بنتی ہے. بلکہ اب تو 12 سال ہو گئے، 2009 سے 13 سال ہو گئے. 13 سال میں نے تو پھر بھی کم ان سے فیس دی ہے. مجھے پتا تھا جو کسر وہاں سے رہ گئی وہ میرے ہاتھوں سے ان بیچاروں کی نکل گئی میری. اور اس میں ایک ان کے ساتھ بڑا لطیفہ ہوا کہ یہ ان کے پاس ایک ہی سائیکل تھی. تو 2010 میں یہ کورٹ کے باہر انہوں نے سائیکل کھڑی کی، اور ان کی سائیکل بھی جو واحد ان کا تھا وہ بھی چوری ہو گیا. وہ کیونکہ بعد میں فیکٹ تھا یہ بھی بیان نہیں کر پائی، یہ مجھے بھی یاد آ گیا. یعنی اتنے ڈیمیجز ہوئے کہ ان سے بیچارے ان کی وہ جو چھت تو گئی گیا، جو ان کی ٹرانسپورٹ تھی وہ بھی ان سے چلی گئی. تو اس میں ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ ہرجانہ پروف کرنا میرے اوپر تھا. میں نے تھینک یو ویری مچ ٹو دیٹ لرنڈ کونسل اور جو دوسرے ڈیفینڈنٹ ہیں، انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ انہوں نے ایز اٹ از، کیونکہ یہ فیکٹس جو تھے یہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، اس لیے وہ ڈینائی نہیں کر پائے کہ میں نے کیسے کیسے سفر کیا، کب دعویٰ کیا، کب وہ خارج ہوا، کب وارنٹس نکلے، اور سارا پروسیس کب تک پہنچا. اس میں 2015 MLD 1197، 2009 SCMR 276، AIR 1970، سپریم کورٹ 376 یہ کلیئر کرتی ہیں جی کہ ڈیمیجز جہاں پروو ہو جائیں تو وہاں وہ میکسیمم ڈیمیجز دینے چاہیے. اور اس میں اب لاسٹ میرا اس پہ جو ہے وہ ہے کہ ڈگری جو ہے وہ کس لیول پہ ہونی چاہیے، کس ویلیو پہ ہونی چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یہ دعویٰ دائر ہوا 2005 میں. اس وقت میں نے جو ڈیمانڈ کیا وہ 15 لاکھ روپیہ تھا. اس وقت ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ اس وقت سونے کی قیمت 5,000 روپے پر تولہ تھی. ڈالر اس وقت 44 روپیز کا تھا. آج سونا جو ہے وہ 1.5 لاکھ سے اوپر چلا گیا. آج ڈالر جو ہے وہ 233 سے اوپر چلا گیا. یعنی اس وقت کا اب پریویلنگ یہ لیگل کوشچن یہ ہے کہ کس حساب سے دی جائے گی. آنریبل کورٹ کس حساب سے ڈگری کریں گی، فرمائیں گی. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں وہ ججمنٹ اس میں آنریبل کورٹ کے آنریبل سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ پرووائڈ کر دیتا ہوں کہ جس میں پریویلنگ جو ہوگی، مجھے ججمنٹ کہ جو پریویلنگ ریٹ ہوگا اس ریٹ کے مطابق ڈگری فرمائی. سوری، یہ 2021 MLD 252 ہے اور 2012 SCMR 254 ہے. اس میں بتایا گیا کہ جس وقت ڈگری ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوگی اس وقت کی ویلیو کی بتائی جائے گی. اب سپوز ابھی مجھے یہ گرانٹ کی جاتی 15 لاکھ، تو اب تو 15 لاکھ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اب تو میرے جو میں نے اپنے یہ بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اس وقت میری ویلیو میں نے جو بیان کی تھی وہ 1.5 لاکھ روپیہ کی تھی. جب میں نے دعویٰ دائر کیا 2009 میں تو اس وقت میرے پلاٹ کی ویلیو میں نے وہاں اپنی جو پلینٹ تھی، اپنی پلینٹ میں نے 10 لاکھ بیان کی تھی. ابھی میں نے اپنے ان چیف میں 30 لاکھ روپیہ صرف پلاٹ کی ویلیو کا بتایا کہ 30 سے 35 لاکھ وہ میرے ان چیف کا حصہ ہے. اس پہ کوئی کراس نہیں کیا گیا. یہ بھی فیکٹ ایڈمٹ ہو جائے گا. اس سملرلی جب ڈیمیجز کی بات آئے گی تو میں نے اس میں کہا کہ میں اس وقت تک میں 1 کروڑ روپے تک کے ڈیمیجز کا انٹائٹل ہوں کہ مجھے 1 کروڑ روپے تک ڈیمیجز دیا جائے. ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں
اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کنڈکٹ جو ہے ڈیفینڈنٹ کا وہ آنریبل کورٹ کے سامنے بالکل کرسٹل اینڈ کلیئر ہے کہ اس نے کس طرح مجھے چیٹ کیا, کس طرح رسپانسبل رہا. میں نے اپنا کیس پروو کرنے کی کوشش کی. ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ میرا یہ کیس اس حد تک ڈگری فرمایا جو اور میکسیمم ڈیمیجز بھی مجھے عنایت فرمائی. تھینک یو. جی یہ میں آپ کو پرووائڈ کروں گا. میں پرسوں کیس لا اور ریٹن آرگومنٹ آنریبل کورٹ کو پرووائڈ کر دوں گا. تھینک یو ویری مچ.